پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے فائنینس بل میں کہ ایک جو اسمبلی میں جو اناؤنس ہوا اور اس میں اتنی ساری تبدیلیاں پھر جو ہے فائنل اسٹیج پر آ کر کری گئیں، یہ سب بہت کم ہوا ہے، بلکہ کبھی نہیں ہوا ہے۔ بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئیں، پاٹا پہ جو ٹیکس چھوٹ تھی وہ 1 سال کا اضافہ کر دیا، حالانکہ اس کی وجہ سے ہماری لوکل انڈسٹری کو بہت زیادہ مسائل کا شکار تھی، خاص طور پہ اسٹیل انڈسٹری اور ایڈیبل آئل جو فوڈ انڈسٹری جو کھانے کا تیل بناتی ہے ان کو بہت زیادہ پرابلمس تھی۔ اب وہ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ اس پرابلم میں چلے جائیں۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو ناانصافی ہوئی ہے وہ یقیناً جو آپ بار بار ڈسکس بھی کر رہے ہیں سیلریڈ کلاس پر ہوئی ہے، اور 6 لاکھ سے اوپر والے جو سلیبس ہیں وہ تقریباً 100% بڑھ گئے ہیں، اچھا خاصا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک نیا ٹیکس جو بجٹ میں اناؤنس ہی نہیں ہوا تھا کہ جو سالانہ کروڑ روپے تک جو کماتے ہیں سیلری لیتے ہیں ان کے اوپر مزید 10% سرچارج لگا دیا گیا ہے، یعنی 35% سے ان کا بڑھا کے 39 یا 40% یعنی وہ کیوں کماتے ہیں اس کا کر دیا گیا۔ ایسے ہی ہے، جو ہائیلی پروفیشنل کلاس ہے، جو انڈسٹریز کو چلاتے ہیں، جو آئی ٹی سیکٹر کو چلاتے ہیں، جس سے ہم اتنا بڑا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، اتنی بڑی ایکسپورٹ کرتے ہیں، بہت سارے سیکٹرز کے بڑے بڑے قابل پروفیشنلز ہیں، جو ہر انڈسٹری کے پیچھے یہی پروفیشنلز ہوتے ہیں جو ان انڈسٹریز کو سہارا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کیونکہ راک باٹم جو ہوتا ہے اس کی حد نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں جا کے چیز رکے گی، ہر دفعہ کوئی نئی ایسی چیز آ جاتی ہے۔ وہ انفلیشن کو بھی فیس کرتے ہیں، وہ مہنگے بجلی کے بلوں کو بھی فیس کر رہے ہیں، انہیں اور کوئی دوسری ایسی ٹیکس دینے کے بعد کوئی رعایت حکومت کی طرف سے کبھی نہیں ملتی۔ سیکیورٹی کا بندوبست بھی وہ اپنا خود کرتے ہیں، پینے کا پانی بھی خود کرتے ہیں، بچوں کی تعلیم بھی خود اٹھاتے ہیں، میڈیکل ایکسپینسز بھی خود اٹھاتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ اتنا ہیوی ٹیکس دے رہے ہیں، انہیں کیا فائدہ ہے؟ تو وہ ہو سکتا ہے بہت ساری وہ کلاس سوچ رہی ہے کہ اس ہم ملک میں پاکستان سے فائدہ موو کریں۔ ہے رہنے کا یا نہیں ہے؟ لوگ تو بڑی تیزی سے باہر نکل رہے ہیں، برین بین ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ تقریباً پچھلے 2 سال میں تقریباً 10 لاکھ افراد اور تقریباً 10 ارب ڈالر کا کیپٹل پاکستان سے فلائی کر چکا ہے انہی حالات کی وجہ سے، اور جس کے بس میں ہوگا یقیناً وہ باہر جانے کی سوچ سکتے ہیں، کیونکہ راک باٹم کا بھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہے۔ حکومت نے کوئی جگہ ہی نہیں ملتی سوائے سیلریڈ کلاس کے، یا وہ آلریڈی جو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ حکومت نے ایگریکلچر پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا، جو 23% ہماری جی ڈی پی کا ہے، جو 1% سے بھی کم ٹیکس دیتا ہے۔ حکومت نے ریٹیلرز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا، 20% حصہ ہے اس کا کوئی خاص پروفیشنلز پہ بھی نہیں لگایا ہے حکومت نے، ڈاکٹرز لے لیں، وکیل لے لیں، ان پہ بھی کوئی اتنا خاطر خواہ ٹیکس تو نہیں لگایا۔ بالکل اس کا کوئی ایسی منصوبہ بندی نہیں کری گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پارلیمنٹیرین سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات یہ ہے کہ ان کے 3 مہینے کی سیلریز ان کو دی گئی ہیں، بونس کے طور پہ دی گئی ہیں، ان کی تمام وراثتوں کو بحال رکھا ہے، ان کے تمام ٹی اے ڈی ایس کو 1 سال کے لیے فردر بڑھایا گیا۔